السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جس طرح قربانی گائے اور بیل کی جائز ہے، اونٹ کی جائز ہے، بکرے کی جائز ہے، چھترے کی جائز ہے، بھیڑ کی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسا یعنی من اور کٹا کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت میں قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر قرآن کریم نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ مشہور تابعی حضرت لیث بن ابو سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیۃ، بھینس اور بختی اونٹ یہ 8 جوڑوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے البقرۃ عن سبعۃ والجروز عن سبعۃ، گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ علماء لغت نے بھی واضح کیا ہے البقر جنس والجاموس نوع من البقرہ، گائے ایک جنس ہے اور بھینس اس کی ایک قسم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجاموس تجزئ عن سبعۃ فی الاضحیہ، بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوامس بمنزلۃ البقرہ، بھینس تمام احکام میں گائے کے حکم میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعرف خلاف ھذا، میں اس مسئلے میں کسی اختلاف کو نہیں جانتا۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس پر اجماع نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِسِ حُکْمُ الْبَقَرَةِ، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما ہی بقرۃ کلھا، بھینس مکمل طور پر گائے ہی ہے۔ امام نبی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان البقرۃ جنس ونوع الجوامس، گائے جنس ہے اور بھینس اس کی قسم ہے۔ فقیہ النفس امام قاضی خان حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ لِأَهْلِهِ، بھینس گائے کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتو گائے کی ہی قسم ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے والجاموس نوع من البقرہ، بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ لہذا قرآن حدیث اجماع امت اور تمام فقہاء امت کی ان اقوال کی روشنی میں اب مسئلہ یہ کھل کر آیا کہ قربانی جو ہے بھینس کی جائز ہے بلا شبہ، اور جو لوگ شور کرتے ہیں کہ قربانی کٹے کی اور بھینس کی جائز نہیں ہے، ان کے ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے نعیم الحق ملتانی، ان کا کتاب کا نام ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اور اس کے دلائل کے منکر کو جاہل کہا گیا کہ اس کے دلائل کا منکر جاہل ہے۔ تو بھائی بھینس کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ پورا سال گوشت کھانا جائز ہے، پورا سال دودھ پینا جائز ہے، پورا سال جو ہے وہ اس کے چمڑے سے فوائد حاصل کرنا وہ جائز ہے، اور قربانی کے دنوں میں کٹے کی اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وجہ پوچھو تو ایک ہی بات دی جاتی ہے کہ بھینس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلاد عرب میں نہیں تھی، تو اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی یہ کس حدیث میں ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی لفظ یا ایسی کوئی قولن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قولی حدیث آپ ذکر کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا اور جس کے الفاظ یہ ہوں کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی شریعت میں نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو یقیناً یہ ایک قولی حدیث پیش نہیں کر سکیں گے۔ باقی رہی بات کہ بلاد عرب میں نہیں تھی، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، تو اس دلیل کے مطابق تو اس کا گوشت، دودھ، مکھن، کھال وغیرہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ بھی تو دور نبوت میں نہیں تھی۔ جب دور نبوت میں نہ ہونے کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے تو دور نبوت میں نہ ہونے کی وجہ سے دودھ پینا کیسے جائز ہے، اس کی کھال کو استعمال کرنا کیسے جائز ہے، ہاں جی اس کا مکھن کھانا، دودھ پینا، یہ کیسے استعمال کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہاں بھائی یہ جو ہے بھینس کی اور بھینسے کی قربانی شرعاً جائز ہے، بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ احباب گھوڑے کی قربانی کا درس دیتے ہیں کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی سے بہتر ہے گھوڑے کی قربانی کر لو، تو سمجھ آیا؟ اہل حدیث احباب کے ہاں گھوڑے کی قربانی جو ہے جائز ہے۔ بھائی بعض لوگوں کی کتابوں میں فتاوی جات میں بتا دیتا ہوں، فتاوی ستاریہ وغیرہ میں انڈے کی قربانی بھی جائز لکھی ہے، مرغی کی قربانی بھی جائز لکھی ہے، تو سارے کیا کرو انڈے کی قربانی بھی بھائی۔ تو یہ گھوڑے کی قربانی میں پہلی دلیل ان کی ہے بخاری شریف کی، جو صاحب منڈیوں میں پھر کر ایک بخاری کا ترجمہ اٹھایا وہ دکھاتے پھر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب الذبائح میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کو ذبح کیا، یعنی اس کی قربانی کی، اس کا گوشت کھایا۔ اب اس روایت میں لفظ نحرنا ہے بمعنی قربانی کرنا، تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ گھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی 8 قسم کے جانوروں کی،
تذکرہ ہوا، ثمانیت ازواج، اور پھر قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ کون کون سے 8 جانور تھے۔ تو گھوڑا یقیناً اس میں موجود تھا، لیکن گھوڑے کی وضاحت قرآن نے ان جانوروں میں نہیں کی ہے کہ گھوڑا ان میں شامل ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی گھوڑا ان جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ دلیل جو احباب روایت پڑھ رہے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نہرنا، کہ ہم نے قربانی کی، یہ دلیل تب بنے گی جب نہرنا بمانا نسک نہ ہو، جبکہ حدیث میں نہرنا فرسن بمانا ذبحنا فرسن ہے، جس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ذبحنا کا لفظ موجود ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5511 موجود ہے، ان اسماء قالت ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسن ونحن بالمدینہ فاکلناہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ گھوڑا ذبح کیا ہے، اور گھوڑا ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا، ہم مدینہ میں تھے۔ دوسری روایت المعجم الکبیر حدیث نمبر 302 ان اسماء بنت ابی بکر قالت ذبحنا فرسن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا، ذبحنا۔ تیسری روایت ہے اسماء بنت ابی بکر سے کنز العمال میں جلد نمبر 15 صفحہ 439 میں ہے، فرماتی ہیں ذبحنا فرسن فاکلنا نحن واہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا اور ہمارے ساتھ آپ کے اہل بیت بھی تھے اور ہم نے اس کو کھایا۔ تو یہاں بمانا ذبحنا ہے، جب ذبحنا ہے تو یہاں ملاد میں ذبح کرنا، نسکنا قربانی کے لیے لفظ آتا ہے، ذبحنا کا لفظ نہیں آتا، لہٰذا یہ روایت تو دلیل ان کی بن نہیں سکتی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ گھوڑے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا جائز ہی نہیں ہے، تو گھوڑے کی قربانی کیسے جائز ہوگی؟ گھوڑے کے گوشت کے ناجائز ہونے پر دلیل یہ ہے، دیکھیے پہلے ہم اپنی فقہ سے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ الہدایہ میں ہے ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قولہ تعالی والخیل والبغال والخمیر لترکبوها وزینہ خرج مخرج الامتنان والعقل من اعلی منافعها والحکم لا یترک الامتنان باعلی النعم ویمتن بادناها۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ ان 3 چیزوں یعنی گھوڑا، خچر اور گدھا کا ذکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ضمن میں ہوا ہے۔ کسی جانور کا سب سے بڑا فائدہ اس کا گوشت کھانا ہے، اور حکیم ذات احسان کا ذکر کرتے ہوئے کبھی بھی اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر ادنا نعمت کا تذکرہ نہیں کرتی۔ یہاں اعلیٰ فائدہ گوشت کھانے کو چھوڑ کر ادنا فائدہ سواری کرنے کا ذکر ہے، جو دلیل ہے کہ اگر گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ذکر کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کو گھوڑے کے گوشت کی کراہت اور ناجائز ہونے کی دلیل بنایا۔ علامہ امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابن عباس انہ کریہ لحوم الخیل وتأول والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ، فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گھوڑے کے گوشت کو مکروہ اور ناجائز کہتے تھے، اور دلیل میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے تھے والخیل والبغال الی آخر۔ اسی طرح ان خالد ابن ولید سنن ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں موجود ہے، خالد ابن ولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر زاد حوت وکل ذی ناب من السباع۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو کھانے سے منع فرمایا، اور راوی جو ہے الفاظ کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے راوی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلیوں کے ساتھ کھانے والے اور درندوں کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 75 باب غزوہ خیبر کا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سند ہے، سند حدیث خالد جید، کہ جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی سند ہے یہ جید ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے المعجم الاوسط للطبرانی میں جلد 4 صفحہ 93 ہے، اور حدیث نمبر 3692 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے گھریلو گدوں کو پکڑا اور ذبح کیا اور ان سے ہانڈیوں کو بھر دیا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو گرا دے، تو ہم نے اس دن ان ہانڈیوں کو گرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے زیادہ حلال اور پاکیزہ رزق جو ہے عطا فرمائیں گے، چنانچہ ہم نے اس دن ان ہانڈیوں کو جوش مارنے کی حالت میں گرا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالتو گدوں، گھوڑوں، خچروں کے گوشت اور کچلیوں کے ساتھ کھانے والے درندوں اور پنجوں کے ساتھ کھانے والے پرندوں باندھ کر نشانہ بنائے گئے، جانور درندے کے ہاتھوں چھڑائے گئے، جانور جو ذبح سے پہلے ہی مر جائے، اور کسی درندے کے ہاتھوں اچکے ہوئے جانور کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ جب حرام قرار دے دیا تو اب اس کے بعد اس کی قربانی کا کون سا تصور آ گیا جی؟ اسی طرح علامہ حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط والبزار باختصار ورجال ما رجال الصحیح خلا شیخ طبرانی عمر بن حفص السدوسی وهو ثقۃ۔ علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اور امام بزار سے اپنی مسند میں اختصار کے ساتھ بیان کیا، ان دونوں کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے امام طبرانی کے استاد عمر بن حفص کے، لیکن عمر بن حفص بھی ثقہ ہے۔ جن حدیث سے گھوڑے کے گوشت کھانے کا جواز معلوم ہوتا ہے تو ایسی حدیث منسوخ ہیں، اور ناسخ حدیث جو ہیں آپ کے سامنے کچھ ذکر بھی کر دی ہیں۔ فقہاء نے بھی گھوڑے کے گوشت کو ناجائز ہونے کی تصریح کی ہے، چنانچہ صاحب ہدایہ علامہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل
المتوفا 593 جی لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ لَحْمُ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ وَهُوَ قَوْلُ مالک، گھوڑے کا گوشت امام ابو حنیفہ کے یہاں مکروہ ہے، یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ امام ابو حفص عمر بن علی المعروف المتوفا 804 جی میں فرماتے ہیں فَكَرِهَهُ مالک وابو حنیفہ والاوزاعی ونقل عن مجاہد وابی بکر الاسم والحسن البصری، فرماتے ہیں کہ بھائی گھوڑے کے گوشت کو امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی مکروہ جانتے تھے، یہی قول امام مجاہد، امام ابوبکر الاسم اور امام حسن بصری سے بھی منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے بھائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھینس اور بھینسا یعنی منج اور کٹا کی قربانی شرعاً بالکل ناجائز نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے، کھل ڈل کر کریں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی قربانی درست ہے۔ اور گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا، اس لیے وہ ہے ہی حرام، گوشت حرام ہے تو قربانی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔